بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 3 جنوری سن 2022 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 484 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 10 کے بقیہ سوالات۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر کسی عورت کے اوپر زنا کی تہمت اگر لگائی جائے تو وہاں پر 4 گواہ لازمی ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو 4 گواہ اگر وہ شرابی ہوں یا یعنی بے نمازی ہوں اور یعنی نشہ وغیرہ کرتے ہوں تو کیا ان کی بھی گواہی قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ دیکھیے، علماء جہاں ان گواہوں سے متعلق ذکر کرتے ہیں وہاں یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ وہ گواہ عدل ہوں یا قابل اعتماد ہوں۔ اگر کوئی آدمی شرابی ہے، بدین ہے، تو اس کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ یا شریعت نے جو شرط رکھی ہے وہ بڑی کڑی شرط اسی لیے رکھی ہے کہ اولاً تو 4 کا جمع ہونا، ثانیاً بالکل اس حال میں دیکھنا کہ یعنی جسے کہتے ہیں کہ اصلی زنا کہتے ہیں اندر باہر، اور پھر وہ لوگ کیا ہے قابل اعتماد بھی ہوں، تو یہ چیز مشکل ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شہادت کی بنیاد پر آج تک کسی کو رجم نہیں کیا گیا ہے۔ جو رجم کیا گیا ہے ان کے اعتراف پر یا اس کو حمل رہا، یہ چیزیں ہیں۔ جی یعنی کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض نہیں کر سکتا کہ شریعت نے ایسی چیز رکھی ہے جس کا امکان نہیں ہے؟ کیوں نہیں امکان نہیں ہے؟ امکان سے باہر نہیں ہے۔ یہ کہیے کہ اس کا حصول مشکل ہے، اور یہ سوچیں کہ ہاں کسی بھی ضرور میں تہمت لگ جائے، اس کی ساری زندگی اس پر عیب رہے اور قتل کر دیا جائے، وہ معمولی ہے؟ وہ معمولی چیز ہے، اس کو آپ معمولی لیتے ہیں، اس کو معمولی نہیں لیتے۔ وہ کتنی عظیم چیز ہے کہ اس کے اوپر قتل کا حکم لگ رہا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے وہ تو، لیکن تو پھر کیسے 4 گواہ جو ہے نا، ہاں 4 گواہ ٹھیک ہے، اگر ہو تو ٹھیک ہے، ایسے پیش کرو، ورنہ خاموش رہ جاؤ۔ تم اس پر مسیطر تو ہو نہیں، تم داروغہ تو ہو نہیں اس کے اوپر۔ جی اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اگر کوئی خود سے اقرار کر لے تب کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، روایت اور تاریخ کو پرکھنے کے اصول محدثین ائمہ کرام نے مقرر کیے ہیں، جسے اسماء و رجال کا علم، جس کی وجہ سے احادیث وغیرہ کی اسناد کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں یا 100 سال پہلے علماء کے ساتھ اگر کوئی کرامات وغیرہ ہوئی ہو تو اس کو کیسے پرکھا جائے گا؟ اس واقعات سچ پر مبنی ہے یا نہیں؟ اللہ کے بندے، اسناد کی ضرورت وہاں اس لیے پڑتی تھی کہ وہاں اس طریقے سے لکھنے اور نوٹ کرنے یا اس کا رواج نہیں تھا۔ اس کے بعد سے کتابوں کے لکھنے، درج کرنے، اب کسی عالم کا کوئی شاگرد ہے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے یا ہم سے بیان کیا، اپنی کتاب لکھتا تو مقبول کیوں نہیں ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ ہم ہیں اس زمانے میں، مثال کے طور پر ہم کہیں کہ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں استاد کو ایسا دیکھا ایسے کرتے ہوئے، شیخ البانی ہیں، شیخ ابن باز ہیں، شیخ عبداللہ رحمانی ہیں، اور فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں، پاک بات کیوں نہیں قبول کی جائے گی؟ شرط ہے کہ آپ قابل اعتماد ہوں۔ تو آج بھی وہی چیز ہے کہ نقل کرنے والے کیا ہیں؟ قابل اعتبار ہوں۔ جی اسی لیے ہر وہ کرامتیں جو لوگ آج بیان کر رہے ہیں ظاہر بات وہ محل نظر ہیں، لیکن اگر صحیح علماء کے معتبر کتابوں میں کوئی چیز آ جاتی ہے اور یہ ایسا ہوا ہے تو اس کو ماننے کے لیے ہر آدمی تیار ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی اور ان کے لعاب میں شفا تھی اور ان کے اندر 10 اونٹ کی طاقت تھی، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں ساری پیدائشی تھیں یا نبوت کے بعد حاصل ہوئی تھی؟ بھائی دیکھیے، 10 اونٹوں اور 15 اونٹوں یہ طاقت کا تو میں نہیں سکتا، میرے سامنے نظر میں ابھی بظاہر کوئی حدیث نہیں ہے، واللہ عالم۔ البتہ حدیث میں بعض صحابہ نے جو کہا 50 رجلاً کہا ہے، 50 رجلاً کہا، یعنی 50 آدمی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ظاہر بات صحابہ نے، مالک ہیں، ام سلیم ہیں، ان سب چیزوں کو نقل کیا ہے، لیکن یہ چیز فطری تھی، اس کا واللہ عالم میرے سامنے کوئی ایسی حدیث نہیں کہ میں کہوں کہ فطری تھی یا جو ہے وہ بعد میں پیدا ہوئی، واللہ عالم۔ جی فطری سے مراد کیا ہے؟ یعنی پیدائشی،
یعنی جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے یہ چیز تھی. اگر یہ چیز رہی ہوتی تو ظاہر بات اس وقت بھی جو لوگ اس کو نقل کرتے, لیکن کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے. نہیں, مگر نبوت, یہ تو حقیقت ہے کہ نبوت کے بعد تھی. نبوت کے بعد ظاہر بات ہے نقل کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک ہیں, ام سلیم ہیں, وہ اس کو نقل کرتی ہیں. اب بطور تبرک کے ام سلیم اس کو لگاتی تھیں یا فعلاً اس کے اندر خوشبو تھی, لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس سلسلے میں صریح ہے کہ ہم نے ما مسس حریرا ولا دیباجا, اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ سے نرم نہیں دیکھا اور آپ کی خوشبو سے بہتر ہم نے کوئی خوشبو نہیں دیکھی. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم مغربی ملک میں ہے جہاں گھر خریدنے کے لیے عام طریقہ یہ بن گیا ہے کہ پہلے لوکل بینک سے لون لے کر بلڈر کے ساتھ اگریمنٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد 1-2 مہینے کے بعد اس کو اسلامک فائنانس کمپنی میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے, ورنہ ڈائریکٹ اسلامک فائنانس میں گھر نہیں لیا جا سکتا. تو کیا اس کا حکم جائز ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے, اگر ایک مجبوری کی صورتحال ہو, اس کے علاوہ اور ظاہر بات ہے گھر بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. اب بغیر اس کے آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ وہ اس سے لیں اور جیسے ہوتی ہے یعنی جتنا جلدی اس سے فرصت حاصل کر سکتے ہیں بینک سے حاصل کر لیں. جی, اور علی کل حال اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں وہاں کے علماء اس کو, یہاں کا واقعہ ہے کہ کیا صورتحال ہے, کیا شرائط ہیں, وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اولاد کے لیے یہ طریقہ کیا جائز ہے کہ یعنی میاں اور بیوی دونوں کے مادے کو لے کر کسی یعنی دوسری عورت کے رحم میں اس کو رکھا جاتا ہے اور پھر اولاد کا انتظام کیا جاتا ہے, یہ چیز کہاں تک درست ہے شریعت میں؟ بات ہے یہ چیز, اسی کو عربی میں استئجار یا ایجار الرحم کہتے ہیں, یعنی کسی عورت کے رحم کو کرائے پر لینا. یہ چیز شرعاً جائز نہیں ہے, اس لیے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے تو شرمگاہی کے حکم میں کسی کا رحم بھی ہے کسی عورت کا. اور جانتے ہیں بچے کی جہاں تک نشو و نما اور پیٹ میں بننے کا تعلق ہے صرف مادے ہی سے نہیں بنتا ہے, اس میں ظاہر بات رحم کا بھی بہت بڑا دخل ہے, عورت کی بھی بہت بڑا دخل ہے. تو یہ چیز جو ہے شریعت نے اس کو, یعنی ظاہر بات ہے یہ چیز تو پہلے تھی نہیں, یہ تو ابھی 100-200 سال یعنی کب سے شروع ہوئی ہے, لیکن علماء نے اس سلسلے میں متفقہ طور پر کہا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو شریعت نے اصل ایک تو انسانی تکریم کا جو معاملہ رکھا ہے کہ انسان کرائے کے لیے رہ گیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ذرا سوچیں, خاص طور پر عورت جس کو اللہ نے تکریم کی ہے, یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کے اندر نسب کی بڑی اہمیت ہے, نسب کی بڑی اہمیت ہے. اب وہ کس کا بچہ مارا جائے گا, سوچنے کی بات ہے. صرف اسی کے تو ہے نہیں, اس عورت تو صرف جو ہے بویضہ جس کو کہتے ہیں انڈے ہیں نا, اور باقی ساری چیزیں کیا کس کی ہیں, وہ تو اسی عورت کی ہے نا, وہ کس کا مانا جائے گا, ایک چیز. دوسری چیز یہ وہ شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے. اگر شادی شدہ ہے تو کیا مطلب اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گا, اگر کہے بھی نہیں کرے گا تو یہ ظاہر بات ہے نہ ماننے والی چیز ہے کہ نہیں. اور غیر شادی شدہ ہے تو کیا مطلب وہاں کس قدر آزادی ہے وہاں پر, کیا مطلب اس کو باندھ کر کے ایک جیل میں رکھیں گے تاکہ اس کے پاس کوئی دوسرا مرد نہ آ سکے. تو یہ چیزیں اس میں بہت بڑی خرابی ہے, اس لیے علماء نے یہاں فقہ کی کمیٹیاں ہیں, دوسری جو کمیٹیاں انہوں نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. جی جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم گاڑی چلاتے ہوئے ڈر محسوس کرتا ہوں, برائے مہربانی کچھ اذکار بتائیں جو ساری زندگی معمول بنا لوں اور اس پریشانی سے نجات پا لوں. بھائی دیکھیے شریعت نے اس کے لیے کسی ذکر کا تو ہمیں یہ یاد نہیں ہے, البتہ آپ اس سلسلے میں جو سواری کی دعا ہے, سواری پر بیٹھنے کی, یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو یا سبحان الذی سخر لنا ھذا ہو, اس کا آپ اہتمام کریں, اللہ تعالیٰ سے بکثرت توبہ اور استغفار کریں, اور آپ ذرا اپنے اندر ہمت کی دعا کریں. استعن باللہ ولا تعجل, اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے شروع کریں,
پہلے آپ کی ڈرائیونگ ایک تھوڑی دور کے لیے ہو، پھر اس کے بعد اور اس کے اندر مقدار بڑھاتے جائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ علماء نفس تو اس کے لیے بہت طریقے بتاتے ہیں. اس کا ایک طریقہ یہ بھی بتاتا ہے صبح و شام تمہیں ایک ورزش کرنی چاہیے کہ تم جو ہے سانس اپنی اندر لے لو اور 4-5 منٹ تک اس کو رہو، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نکالو. یعنی تو یہ تو ایک علم نفس کی چیز ہے، اس بارے میں نہیں جانتا. لیکن یہ ہے کہ انسان ایک مومن ہونے کے ناطے سے اپنی ہمت کو مضبوط رکھے اور تقدیر پر ایمان رکھے اور اللہ تعالیٰ کا واسطہ لے کر کے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے وہ کام کرنا شروع کرے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم آپ اکثر درس وغیرہ میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں عالم کی کتاب جو ہے اس کے اندر یہ بات صحیح ہے، جبکہ وہ صوفی تھے، غلط تھے، لیکن اس کی یہ کتاب صحیح ہے. سوال یہاں پر ساتھی یہ کرتے ہیں کہ شیخ ہم کیسے جانیں کہ کس کی کتاب میں کون سی بات صحیح ہے اور کون سی کتاب غلط ہے؟ اس کا کیا کوئی طریقہ کار ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کے سامنے جو قابل اعتماد عالم ہو اس سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ کتاب پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے. جی جس طریقے سے آپ مسئلہ پوچھتے ہیں کتاب کے بارے میں پوچھ لیں. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر جماعت چھوٹ جائے تو کیا پھر نماز گھر پر پڑھنا بہتر ہوگا یا مسجد ہی میں پڑھ لینا بہتر ہوگا؟ دیکھیے اس کی آپ کئی صورتیں بنا سکتے ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ دیکھیے اصل جہاں تک جائز کا تعلق ہے دونوں چیزیں جائز ہیں، چاہے گھر پڑھیں آپ یا مسجد میں پڑھیں. لیکن افضلیت کا معاملہ آئے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں آپ کو جماعت مل جائے گی، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے آپ جماعت بنا لیں گے، ظاہر بات ہے پھر آپ جماعت کا ثواب لیجئے اور مسجد کے اندر آپ نہ جائیے. اللہ یہ کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہاں مسجد ایسے ہے کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہاں پر ہم کو جماعت مل جائے گی. لیکن اگر یہی فیصلہ ہو جائے کہ نہیں صرف ہم اکیلے ہی پڑھنا ہے ہم کو، چاہے گھر میں پڑھیں یا ہم مسجد میں پڑھیں، تو ایسی صورت میں مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تو آپ کو یہ جو چل کر کے جائیں گے اس کا بھی اجر ملنے والا ہے. مسجد میں اس بات کا امکان بھی ہے کہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ. تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کے اس حرص کی یہ دلیل ہے کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کے گھر میں اگرچہ آپ کی جماعت چھوٹ گئی لیکن نماز پڑھنا آپ چاہتے ہیں. تو اگر دونوں چیزیں برابر ہوں، یعنی اکیلے یہاں بھی پڑھنا اور اکیلے وہاں بھی پڑھنا ہے، تو مسجد ہی بہتر ہے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر سننے میں آتا ہے کہ جن کے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ کسی جگہ پر گھر میں یا ان کو نظر آتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے مرنے کے بعد روحیں بھٹکتی ہیں، تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ واقعی یہ روحیں ہوتی ہیں یا مرنے والے کا ہمزاد ہوتا ہے؟ اس بارے میں صحیح موقف کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ بھائی دیکھیے یہ چیز عام جگہ وہیں ہوتی ہے جہاں کے لوگ جسے کہتے ہیں وہم توہم پرست ہوا کرتے ہیں. ہمیں اپنے علاقے میں ہمارے رشتہ داروں میں کہیں یہ صورتحال نہیں کوئی آیا ہوا ہے، آپ کے ہمیں معلوم ہوا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک اور بھی سوال ہے اسی کے قریب کا شک، بار بار وہ سوال آتا ہے کہ یعنی بیٹی ہے، دوسرے ہیں، یعنی گھر کے سارے افراد ہی اس مرے ہوئے شخص کو اپنے دیکھتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ یعنی کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں دیکھتے ہیں، اسے زندہ دیکھتے ہیں. میرے خیال سے یہ سب شیطانی چکر، شیطان انہیں پریشان کرنا چاہتا ہے، شیطان اسے پریشان کرنا چاہتا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. صحابہ کرام میں سے کہیں بھی مجھے یاد نہیں ہے کسی نے کہا ہو کہ ہاں بھائی ان کا کوئی وفات پا گیا ہے تو گھر والا ان کا گھر میں دکھائی دے رہا ہو، کبھی اس گھر میں ہے، کبھی اس گھر میں ہے، کبھی اس گھر میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی چال جو ہے بڑی خطرناک اور بڑی باریک ہے. وہ جس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، توہم پرست ہیں، کیسے ہیں ویسے آ کر کے انہیں پریشان کرنا اور گمراہ کرنا چاہتا ہے. جی یہ حمزات کا کیا حکم ہے؟ شک کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے حمزات کا تصور اسلام کے اندر پایا جاتا ہے. وقال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اور حدیث میں ہے، شاید صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہر ایک کے پاس ایک قرین ہے. صحابہ نے کہا کہ آپ کے پاس بھی؟ کہا ہاں میرے پاس بھی، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے یا میرے تابع ہو گیا ہے. تو ہر ایک کے پاس تو قرین ہے ہی اس میں. اب سوال یہ ہے کہ وہ قرین بھی انسان کے ساتھ مرتا ہے یا نہیں مرتا، واللہ عالم. اس بارے میں یہ علم غیب کا معاملہ ہے، شریعت نے ہمیں کوئی معلومات نہیں دی. وہ دونوں فرشتے جو ہمارے لیے متعین ہیں، بلکہ 4 فرشتے، 2 صبح 2 شام کے، یہ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو کام ڈیوٹی ختم کر دیتا ہے، وہ جا کر اللہ کی تسبیح و تحلیل مشغول ہو جایا کرتے ہیں.
یا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے کے پاس بھیج دیتا ہے، یہ ایسے علوم ہیں جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی ہے۔ ہمیں یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، لیکن اس کی زندگی میں یہ معاملہ ہے، لیکن زندگی کے بعد کیا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ علم غیب ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں دیا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میرے ابو کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ شرک اکبر کے مرتکب تھے، بریلوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے پیر اور برے بابا مولوی مرید بھی رہے اور غیر اللہ کے نام پر ذبح، تعویذ، میجک یعنی ساری چیزیں یہ کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی جو ہے وہ جو اسے والد کہتے تھے، والدہ بھی سن لے آ کرتی تھی۔ سوال ان کا یہاں پر یہ ہے کہ کیا ان کے لیے، والد کے لیے یا صرف والدہ کے لیے دعائے مغفرت جائز ہے یا نہیں؟ تو کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اولاد کی طرف سے ان کے لیے؟ اللہ یہی دعا کرے کہ اللہ ان کا معاملہ آسان کرے۔ کیا ان کے اوپر حجت قائم ہو گئی اور وہ سمجھ گئے تھے کہ ہاں یہ شرک ہے، یا آپ برابر دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن وہ آپ لکھا انہوں نے سوال میں کہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ علم کا تصور بھی نہیں تھا اس وقت۔ تو اب ایسے لوگ، بھائی جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ ایسے لوگوں کا معاملہ دو قسم کا ہے، یا تو انہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے یا مشروط طریقے سے ان کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو ان میں معذور سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، ان پر رحم فرما، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہیں تو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ جی لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر، الجنت حق والنار حق، اور یہ چیزیں ان سے جہالت کی بنیاد پر یا تقلید کی بنیاد پر ہو جاتی ہیں، تو میں نے جہاں تک سمجھا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر وہ حکم نہیں لگے گا جو کافروں پر۔ دنیا کے لحاظ سے وہ مسلمان سمجھے جائیں گے، آخرت میں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، حرمین سے انہیں روکا نہیں جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی میراث اولاد میں تقسیم ہوگی، یہ سارا کچھ ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے کہ انہیں معذور سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے۔ جی یعنی اگر حجت پوری نہیں ہوئی ہے تو جی 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 اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ سجدے تلاوت میں جاتے ہوئے رفع الیدین سے متعلق راجح قول کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے اور نہیں بھائی دیکھیے اس سلسلے میں کوئی صریح حدیث نہیں ہے، اور جس حدیث عام حدیث سے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اگر نے استدلال کیا ہے وہ سجدے سے متعلق ہے ہی نہیں، وہ نماز سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے جو بھی تکبیر کہتے اس میں کیا کرتے تھے آپ؟ رفع الیدین، ایک مجمل سی چیز ہے کہ نہیں؟ یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اور تکبیر تحریمہ، لیکن اب یہ ہے کہ سجدہ ایک خاص چیز ہے، اس کے بارے میں کوئی چیز وارد نہیں ہے، اس لیے اس کو اسی حالت پر رہنے دیا جائے۔ جی یعنی قیاس کام نہیں کرے گا، یہاں پر کوئی واضح قیاس نہیں، مقیس علیہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر کوئی واضح چیز نہیں ہے، اس لیے ظاہر بات ہے، اس لیے علماء نے قاطبتاً اس کو قبول نہیں کیا اس دلیل کو۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان جو اختلافات تھے اور صحیح احادیث سے ثابت بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی علماء کرام یعنی اپنے خطابات میں، خطبات میں یہ چیز بیان نہیں کرتے ہیں، اس کی کیا حکمت عملی ہے؟ بھائی دیکھیے اس کا جواب اس سے پہلے آپ لے چکے ہیں۔ دیکھیے ہر چیز ہر شخص کے سامنے نہیں رکھی جاتی، ہر چیز ہر شخص کے سامنے نہیں رکھی جاتی، جو ایک علم کے اعتبار سے ایک مقام کو پہنچ جائے اور وہاں اس کو سمجھ سکتا ہے اس کی چیز۔ ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں ہمارے باپ سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کی غلطی اپنے بیٹوں کے سامنے ماں بیان کرتی ہے؟ ماں بیان کرتی ہے؟ نہیں بیان کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا غلط تصور ہوگا، اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ ہر انسان دنیا میں کوئی بھی چیز ہے لوگوں سے چھپاتا ہے، تو چھپاتا معنی یہ ہے کہ ان کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ نئے کی کتابوں سے ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قول صحیح بخاری میں ہے
کہ حدث الناس ما یعرفون، لوگوں کے سامنے وہ چیز بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول جھٹلایا جائے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے کتاب العلم میں یہ باب قائم کیا، اس میں یہ اثر نقل کرنے کے بعد حضرت معاذ بن جبل کی وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا انتقال اس حال میں ہو کہ لا الہ الا اللہ گواہی دے رہا تھا دل کی سچائی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ معاذ نے کہا کیا میں لوگوں کو اس کی خبر دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ورنہ لوگ سمجھ نہیں سکیں گے، اس پر بھروسہ کر لیں گے۔ یعنی بجائے اس کے کہ اس حدیث سے انہیں خوشخبری ہو اور نیک عمل میں کوشش کریں، کیا ہے عمل ہی کرنا چھوڑ دیکھیں۔ جیسے آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جب لا الہ جنت میں جائے تو ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو شبہ اللہ کے رسول نے ظاہر کیا تھا وہی چیز یہاں پر پیش آ رہی ہے۔ تو اس لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں علماء عوام کے سامنے اس کو نہیں چھیڑنا چاہتے۔ آج دیکھ لیں جن لوگوں نے چھیڑا ہے وہ صحابہ کرام کسی بھی لحاظ سے صحابہ کرام کے بارے میں بدظن ہیں۔ کچھ لوگ حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بدظن ہو گئے، اور زیادہ لوگ حضرت معاویہ ان کے بارے میں بدظن ہو گئے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی سے تجاوز فرمائے، ان کی خلافت و ملوکیت پڑھنے کے بعد ایک شخص ان کو خط لکھتا ہے کہ جب سے ہم نے آپ کی یہ کتاب پڑھی ہے ہم نے امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ چھوڑ دیا ہے۔ کیوں نتیجہ یہ نکلا؟ اس لیے کہ وہ بات جو مرحوم آپ کو نہیں لکھنی چاہیے آپ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ آپ کے شاگرد آپ شاید آپ کا نظریہ نہ رہا ہو رضی اللہ عنہ کو نہ لکھیں، لیکن یہ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکے۔ تو ہر آدمی کی سوچ فہم اس کی مقدار وسعت وہ نہیں ہوتی ہے جو ہر مفہوم کو سمجھ سکے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میرا بیٹا جو ہے نا اسلامک بینک سے یعنی فائنانس کے ذریعے سے لون یعنی کار لینا چاہتا ہے۔ اسلامک بینک ہے وہ 0% انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ وہاں پر کچھ نہیں ہے، لیکن اگر یعنی قسط انسٹالمنٹ لیٹ ہو جائے تو وہاں پر پینالٹی انہوں نے رکھی اور کہتے ہیں کہ یہ پینالٹی یعنی خیری ادارے کو جائے گی، بینک اس کو استعمال نہیں کرے گا۔ بھائی دیکھیے آج یہ چیز ہے، آہستہ آہستہ یہ چیز کیا ہے بہانہ بن جائے گی وہ لینے کا، ہے کہ نہیں ہے؟ اصل میں تو یہی ایک مسئلہ ہی علماء کے نزدیک مختلف فی ہے کہ آیا غرامہ مالیہ لگانا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ امام شافعی وغیرہ قبول ہی نہیں کرتے ہیں غرامہ مالیہ کو، کہا اکل اموال الناس بالباطل ہے۔ یہ چیز علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے۔ تو واللہ عالم اگر وہاں کیا وجہ ہے کہ اس میں جو پینالٹی سے منع کرتے ہیں لوگ؟ سود کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں کہاں سے سود آتا ہے؟ اس لیے کہ چاہیے اتنا اور آپ اس سے لے رہے ہیں اتنا۔ نہیں جرمانہ تو ایک الگ چیز ہے نا بھائی، جرمانہ چاہے جس نام سے آپ نے لگایا ہے، گویا کہ آپ نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لے رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور بغیر اس کی خوشی اور رضامندی کے لے رہے ہیں، اس کو اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کے لے رہے ہیں آپ۔ خیر یہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری جگہ پر مثال کے طور پر بھائی دیکھیے ایک بہت لمبا مسئلہ ہے، مدرسے وغیرہ میں جرمانہ لگا دونوں جو ہیں اہل کے نزدیک یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، جیسا ہم نے کہا ہے۔ بات یہ الگ چیز ہے کہ میرا رجحان بعض روایت بنیاد پر جواز کی طرف ہے کہ نہیں، لیکن یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتا میں کہ لوگوں کے سامنے۔ جی نہیں، لفظ جرمانہ جائز ہے بھائی، اور کسی بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ مختلف علماء کے نزدیک مسئلہ ہے۔ لفظ جرمانہ یعنی جرمانہ ٹھیک ہے، سزا دیجیے، کوئی بات نہیں ہے، یعنی مار کر سکتے، مار دیجیے، اس کو سزا دیجیے، اس کو محروم کر دیجیے، درجات سے محروم کیجیے۔ تو پیسے سے کیا پرابلم ہے؟ بھائی یہی تو علماء کہتے ہیں کہ یہ ہے اکل اموال الناس بالباطل ہے۔ نہیں یہ تو ٹھیک، باطل طریقے سے لوگوں کو مال کھانا ہے۔ جہاں پہ یہ انسٹالمنٹ کا مسئلہ ہے وہاں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چلو پیسے کے لیے بھائی دیکھیے کہ یہاں بھی کیا ہے، فیس نہیں دیا تو لگا دیتے ہیں جرمانہ لوگ۔ نہیں فیس چلے، فیس بھی نہیں لیتے بھائی، اب آپ کتنے حدود میں آئیں گے آپ؟ مثال کے طور پر ایک بچوں کو فارم بھرنا ہے، اگر لیٹ بھریں گے فارم تو فری کا ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے، لیکن تاکہ فارم ٹائم پر بھجے یا بچے اپنا اسائنمنٹ، آپ یہ نہ کہیے کہ جرمانہ ہے، آپ یہ کہیے کہ اتنے دن تک فری ہے، اس کے بعد اس کا پیسہ لگے گا، اس کی قیمت کتنی ہے، اتنا ہے۔ وہی تو چیز بھی نہیں، یہ چیز نہیں، نام بدلنے سے نیت بدلنے بہت چیزیں بدل جایا کرتی ہیں۔ آپ جو ہے نام بدلنے سے مثال کے طور پر یعنی طالب علم کو یہ کہنا، اسٹوڈنٹس کو کہنا کہ اگر یہ تاریخ تک لاسٹ تاریخ ہے تمہارا اپنا اسائنمنٹ سبمٹ کرنے کی، اگر اس کے بعد دو گے تو تمہیں ہر دن کے حساب سے 10 ریال دیا۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب جرمانہ لگا رہے ہیں، وہ قیمت نہیں لے رہے ہیں آپ اس کی۔
قیمت یہ ہے کہ اگر تم نے لیٹ کیا تو اب اس کو اب تک کے لیے ہم مفت چھوڑے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد یہ فارم تم کو کتنے کو ملے گا؟ 5 ریال 10 ریال کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں، فارم نہیں مل رہا ہے، ہاں، جمع کرنے کا. کیوں؟ کیونکہ تم لیٹ کر رہے ہو جمع کرنے میں. علی کل حال کوئی دوسری صورت ہو اس کو محروم کر دیا جائے اختلاف سے بچنے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، اس لیے کہ علماء جو ہے نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ اس میں اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ایک ہی وہ اس کے دروازے سود کے اور لوگوں پر ظلم کے دروازے اسی طریقے سے آہستہ آہستہ کھلتے ہیں. آپ جانتے ہیں بہت سی چیزیں شریعت کے اندر صرف ایک وسیلے کی وجہ ہونے کی وجہ سے حرام قرار دی گئی ہیں. جی، اس لیے شریعت نے نہیں کہا کہ لا تزنو، کیا کہا؟ لا تقربوا الزنا. یعنی وہ وسائل جو ہیں جیسے دیکھنا ہے، یہ ہے، وہ ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک کلاس سے محروم کر دیں ایک دن، ٹھیک ہے، جائز ہے؟ محروم کر دیجیے. یہ جائز ہے؟ ہاں جائز ہوگا. یہ کیوں جائز ہے؟ کیوں ناجائز ہوگا؟ پھر یہ تو وہی ہے نا کہ وہ اس کہا نہیں آیا لہٰذا اس سے بھی تو فتنے پھیل سکتے ہیں. ایک تو بھائی فتنہ تو ہر چیز سے پھیلے گا، ہاں، لیکن یہ کم اور زیادہ کا مسئلہ رہا کرتا ہے. ابھی تو اس میں تو کم ہے، مثال کے طور پر تو ایک دن ہم اس کو کلاس سے نکال دیں گے تو شاید آوارہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے آپ کیجئے نا، آپ اسی مسئلہ پر رہیے، لیکن میں اس پر مطمئن نہیں ہوں. ختم ہو گئی بات. سمجھنے کی کوشش. بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ہے ہر چیز جو ہے بڑی آسانی سے نہیں سمجھی جا سکتی. علماء کے نزدیک بہت سی چیزیں رہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ لا تأکلوا اموال الناس بالباطل میں یہ داخل ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی وجہ جواز نہیں کسی کے مال کھانے کے لیے. کوئی مال کیا ہے؟ معاوضے کے طور پر آتا ہے. کوئی چیز لینا ہے، دینا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور یہاں کوئی معاوضہ نہیں پایا جا رہا ہے. جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بھائی، یعنی بھائی کے اوپر بہت سارے کیسز وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی بہن کے نام سے اپنا بہن کا نام صرف استعمال کر کے بینک میں فکس ڈپازٹ کرتا ہے، تو کیا اس بہن کو اس کا نام استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یعنی فکس ڈپازٹ ظاہر سی بات ہے ایک چیز غلط ہے، سودی کام ہے. ظاہر بات بہن کے لیے جائز نہیں کہ اجازت دے اس کو. بہن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو بھلے سے صرف نام ہی، بھلے سے تعاون الاثم والعدوان ہے یہ. جی جی. تو اگر اس پر شوہر بھی ناراض ہو تو پھر بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کو کیا کرنا چاہیے اس صورت میں؟ بھائی اب یہ تو ہے کہ اس کے اوپر سختی کرے، یعنی یہ صرف اتنی وجہ جواز تو اس کو طلاق دینے کی نہیں ہو سکتی ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اوپر سختی کرے، دھمکی کرے اور کہے کہ جو ہے میری اجازت کے بغیر تم نے سب کیا وہ کام ختم کرو. جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عدت وفات میں عمرہ اور زیارت کرنے کا کیا حکم بنتا ہے؟ جائز نہیں ہے یہ. یعنی کوئی اگر بھلے سے مکہ اور جدہ میں رہتا ہو، بھلے سے رہتا ہو مکہ اور جدہ میں، اس لیے کہ یہ انسانی جو ضروریات ہیں، شخصی ضروریات، اس میں داخل نہیں ہے. جی جی جی. اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال، بہن نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں لکھا گیا ہے مفتی تقی عثمانی مدد اللہ العالی کے دادا کا بتایا ہوا وظیفہ، یعنی جب وہ پتہ نہیں، یعنی لمبا وظیفہ ہے. آئی دیکھیے، اب ظاہر بات ہے قرآن اور حدیث سے اس کے اوپر دلیل نہیں ہے. جی جی. اب اگر کسی کے تجربے کی ہے تو اپنے لیے ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں میں اسے عام نہیں کرنا چاہیے. جی، اس لیے کہ کل لوگ اسی کو شریعت سمجھ لیتے ہیں اور حفاظت کا یہ عمل ہے. جی، اپنے طور پر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہی نہیں بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ پڑھ کر، اس میں ایسی کوئی خراب چیز تو نہیں ہے، پھر بھی وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس لوگ شریعت سمجھ بیٹھتے ہیں وہ. جی جی. یعنی اگر کوئی یہ پرسنل سمجھ اپنے طور پر کرتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کہتے. جی. یعنی چیز اگر جائز ہے تو اپنے طور پر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک اسے لوگوں میں عام طور پر نہ کریں. اس لیے کہ بسا اوقات انسان کی بعض ایسی چیزیں جو اس عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے، اس کی نیت کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے نہیں. جیسے اس شخص نے کہا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک. اچھا، جو یہ پرسنل جو تجربہ ہوتا ہے یہ کب جا کے ناجائز ہوتا ہے؟ اس کے کیا اصول ہوگے؟ یہ ایک انسان کی حد تک ہے، لیکن دوسری حد تک اسے ایک شرعی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اس کے فضائل بیان کیے جائیں، اہمیت بیان کی جائے، تو ظاہر بات یہ چیز کیوں، اس لیے کو ما کان ربک نسیا. نہیں چلے، اس میں تو کوئی خاص بات نظر نہیں آتی، لیکن دوسرے ایسے کسی بھی وظائف آتے ہیں. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اس میں 9 مرتبہ جو ہے نا ایسا کریں، اس کے بعد اس کو پانی میں ڈالیں، اس کے بعد اس کو گھول کر چاروں طرف رکھیں، یا اس کو پھر
کاغذ کے ساتھ چبا کے پی جائیں؟ ظاہر بات ہے کہ ایسی چیز وہی ہوگی کہ جو شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب انسان کے تجربے میں ہے تو اپنے طور پر کرے، اس کو صرف جائز حد تک سمجھے، اسے شریعت نہ سمجھے نہ اسے بہتر سمجھے. ایک مجبوری کے تحت کہے کہ ہم اس کو کر لے رہے ہیں. یعنی ایسی کوئی چیز نیمبو ڈالیں یا وہ کریں، یہ ساری چیز بھی جائز ہو سکتی ہیں تجربہ؟ ہاں بالکل جائز ہو سکتی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اور تصور قائم نہیں کر رہا ہے. یہ کہ ہاں جنوں کو راضی کرنا ہے، جیسے ہوتا ہے نا بعض روحیں ہیں ان کو ہمیں راضی کرنا ہے، ان کی وجہ سے ہے. یا خاص اس کے ساتھ کچھ شرائط رکھ دیا جائے کہ ہاں مرغا ہے تو اس کے سارے بال کیا ہونا چاہیے؟ سفید، کوئی کالا نہیں ہونا چاہیے. کالا ہے تو کوئی بال سفید نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں نہ پائی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، آدمی کی زندگی میں عورت کا کیا مقام ہے؟ کیا جیسے کہ آج کل عورتوں کو عزت سے نہیں دیکھا جاتا ہے اور یعنی بے عزتی کے ساتھ بات کی جاتی ہے، تو جس طریقے سے عورت کے اوپر گناہ ہے، کیا اسی طریقے سے یعنی نافرمانی کرتی ہے تو کیا مرد کے اوپر بھی اس قسم کا کوئی گناہ ہے؟ ظاہر بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر کیا ہے؟ جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے. اور اگر اس سے کسی بھی قسم کا ظلم سرزد ہوتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں تو الظلم ظلمات یوم القیامہ، الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن جو ہے وہ ہر ایک کا اسے بدلہ دینا ہوگا. آج اس کی مجبوری سے کوئی شخص فائدہ اٹھا لے رہا ہے، لیکن قیامت دن تو وہ مجبور نہیں رہے گی نا. قیامت کے دن تو وہ اپنا پورا حق چاہے گی، جیسا کہ حضرت عبداللہ المسعود کا فلا انسا بینہم یومئذ ولا یتساءلون کی تفسیر میں ہے کہ وہاں بیوی چاہے گی کہ آج میرا حق میرے بچے پہ نکل جائے، بچہ چاہے کہ میرا حق میرے والد پر نکل جائے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرماتا ہے یود المجرم لیفتدی یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ. اس دن مجرم تو یہ چاہے گا کہ اپنے باپ کو جہنم میں ڈال دے، اپنے بیٹے کو جہنم میں، اپنی بیوی کو جہنم میں ڈال دے اور خود نجات پا جائے. تو اس دن تو کوئی کسی کے اوپر رحم کرنے والا نہیں ہے الا المتقین، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے شوہر کو جس قسم کا ظلم کرتے ہیں اور بلا وجہ اپنا جو ہے روب جمانا چاہتے ہیں، اور عموماً ایسے لوگ کہتے ہیں اولاً جو نفسیاتی طور پر اپنے باہر کے جو معاملات ہیں اس سے پریشان رہا کرتے ہیں، کہیں کام کرتے ہیں وہاں زور نہیں چلتا، وہاں رہتے ہیں گھر پہ آ کے اپنا زور پورا نکالنا چاہتے ہیں، لیکن جو ایک سنجیدہ کا ہے کبھی بھی عورتوں کے ساتھ اس قسم کے سلوک نہیں کرتا، بلکہ جیسے شریعت نے کہا انہیں عزت دینے کے لیے انہیں عزت دیتا ہے، بلکہ نام سے پکارتا اے فلانی نہیں، بلکہ یا ام فلان، اے فلاں کی امی، عزت دیتا ہے. اللہ کے رسول کہا یا ام عبداللہ، حضرت عائشہ کو یا عائش محبت سے کہا کرتے تھے. جی بعض عورتوں کو اگر پسند نہ آئے تو شیخ کیا نہ پسند آئے، ان کو نام ہی لو. نہیں آپ اگر کہہ دیں گے تو ہم آپ کو، ارے وہ جو ہے یہ مغربی تہذیب اور اس کی فلموں کی دین ہے، فلموں کی دین ہے، اور نہ کوئی بات نہیں. ارے کہہ ارے اب تم کہو، یہ جو ہے فلموں اور محبت کے ڈائلاگ ہیں اس کی دین ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اور ایسی ہی عورتیں وہ کہتی ہیں جو زیادہ فلمیں دیکھتی ہیں اور مغربی تہذیب ہوتی ہیں، اور جو ہے کوئی شریف عورت نہیں کہتی ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی لڑکی قیمتی جہیز رکھے ہوئے ہے اور اسے استعمال بھی نہیں کرتی سوائے کچھ اشیاء کے، تو کیا ایسی قیمتی اشیاء کے اوپر زکوٰۃ کا حکم لاگو ہوگا کہ نہیں؟ اگر وہ چیز ان چیزوں میں ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے نا. اب یہ نہیں کہ ہاں کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں کہ اس کی الماری استعمال ہے، نہیں، وہ چیزیں جس پر زکوٰۃ واجب ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تب تو ظاہر بات اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی اس کو ہر حال میں. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر سجدے کی تسبیحات کے بعد سجدے میں ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیتا ہے تو اس کا عمل کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ سجدے میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اللہ کی اور تعریف بزرگی کا ذکر ہے. سبحان ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ہے نا، تو کوئی حرج نہیں ہے. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ ہم تک یہ روایت علماء اکرام سے کچھ اس طرح سے پہنچی ہے کہ اصحاب اکرام کی ایک دن بھی اس حالت میں نہیں گزر تھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرتے. ہمارا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا نماز کے اندر کی جو تلاوت قرآن کریم ہے اس میں شمار ہوگی یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، تلاوت قرآن کا جو مفہوم ہے
وہ اگر نماز میں ہو تو ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر وہ کہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں الگ تلاوت کرنے کے لیے، نماز ہی میں لمبی قرأت کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ صرف قل اللہ احد کہہ دے اور اس میں شامل ہو جائے، اس کو تو کوئی تلاوت کہے گا نہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ٹھیک ہے بھائی، جیسے کسی کا ورد ہے، وہ آدھا پارا 1 پارا قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، 2 پاؤ پارا کرنا چاہتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کر کے پڑھے، کہے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا اور ہم تلاوت قرآن بھی کر لیں گے، اچھی چیز ہے۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔